الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على حبيب الرحمن سيد الإنس والجان صاحب الجود والإحسان سيدنا ومولانا محمد المبعوث بخير الملل والأديان وعلى آله وأصحابه بدور الإيمان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقولون عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خطيب الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين فاضل ذی شان حضرت علامہ مولانا غلام محمد صاحب زید شرفہ محسن اہل سنت عاشق خیر الورا نجم القراء حضرت مولانا قاری قربان علی صاحب زید شرفہ عاشق رسالت ماب حافظ محمد حنیف صاحب انتہائی واجب التکریم علماء کرام مہمانان عظیم وقار برادران اسلام حاضرین و سامعین، اللہ پاک نے جو مخلوقات تخلیق فرمائی ہیں ان میں سب سے افضل مخلوق انسان ہے۔ انسان کو اللہ پاک نے جو کچھ سکھایا ہے اس میں سب سے افضل چیز قرآن پاک ہے۔ قرآن سب سے افضل کلام ہے، انسان سب سے افضل مخلوق ہے۔ تو جب افضل مخلوق افضل کلام کو قاری قربان علی صاحب اور آپ کے تمام رفقاء کو، معاونین، منتظمین کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں اور سائے دراز سے خدمت دین متین کی یہ محفل جاری و ساری ہے۔ اللہ پاک اجر عظیم عطا فرمائے اور اس محفل کی برکتیں ہمارے معاشرے میں عام فرمائے۔ فاضل ذی شان حضرت علامہ مولانا غلام محمد صاحب نے بڑی محبتوں کا اظہار فرمایا ہے۔ ایک طویل عرصے سے میرا آپ کے ساتھ ایک دینی تعلق ہے اور تعلق کی بنیاد دین ہے، رسول اللہ کی نسبت ہے، محبت ہے۔ جس محبت سے شوق کے ساتھ آپ احباب باولی شریف عرص پاک میں شامل ہوئے ہیں، میں آپ سب احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ سب کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک اجر عظیم عطا فرمائے اور اللہ پاک اس دینی تعلق کو کل قیامت کے دن ہمارے لیے نفع بخش بنائے۔ مجھے بے انتہا خوشی ہوئی اس بات پر بھی
جو حضرت علامہ غلام محمد صاحب نے 4 مشن بیان فرمائے ہیں کہ ہمارا مشن ہے تزکیہ، تعلیم، تبلیغ اور خدمت دین، اور بالخصوص انہوں نے جو خلاصہ بیان کیا ہے کہ فرائض کے علاوہ آپ کوئی نیکی کر سکیں نہ کر سکیں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے رکھنا ہے۔ اپنے آپ کو گناہ سے بچانا یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ صرف بندہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے تو پھر اسے پتہ چلے گا اللہ نے زندگی کیوں دی ہے، پھر زندگی میں ایک نور ہوگا، سکون ہوگا۔ اللہ پاک درس قرآن پاک کی اس محفل کو ہم سب کا یہاں قرآن سیکھنے سکھانے کے لیے جمع ہونا قبول فرمائے، اور اللہ پاک کل قیامت کے دن ہمیں صاحب قرآن کی صحبت قربت عطا فرمائے۔ اس مسجد میں تسلسل کے ساتھ ترجمے کا سلسلہ چل رہا ہے، تو اسی کو پیش نظر رکھتے ہوئے 3 آیات تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہے۔ سورہ آل عمران کی 80 آیات آج مکمل ہو گئی اور تیسرے پارے کے 16 رکوع مکمل ہو گئی۔ سورہ آل عمران، اس کا شان نزول یہ ہے کہ نجران کی ریاست سے سرکاری طور پہ ایک وفد آیا تھا مدینہ منورہ، اور عیسائیوں کے جو باطل عقائد ہیں ان کے حوالے سے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کی گفتگو ہوئی، تو جو ان کے اعتراضات تھے سورہ آل عمران میں اللہ پاک نے ان کے جوابات عطا فرمائے۔ جو ان کے باطل عقائد تھے اللہ پاک نے ان کا رد فرمایا، اور عیسائیوں میں گمراہی پھیلنے کے جو اسباب تھے وہ بھی یہاں بیان فرمائے۔ پہلی آیت جو ہے اس میں ایک سبب یہ بیان کیا گیا ہے کہ عیسائیوں کے جو عالم تھے جب وہ انجیل پڑھتے تھے تو تلفظ صحیح نہیں کرتے تھے، اور اس انداز میں پڑھتے تھے کہ بات کچھ اور ہوتی تھی، معنی کچھ اور نکل آتا تھا۔ تو یہ آپ جانتے ہیں کہ تلفظ کے بدلنے سے معنی بدل جاتا ہے، زیر زبر کے فرق سے معنی بدل جاتا ہے۔ تو وہ لوگ اسی طرح کرتے تھے کہ وہ شیر اور شیر لکھنے میں روٹ ورڈ ایک ہی ہے، شین یہ رے، زبر پڑھیں تو پھر معنی کیا بنتا ہے؟ درندہ، شیر، اور اگر زیر پڑھے تو پھر معنی بن جاتا ہے دودھ۔ تو صرف زبر اور زیر کے فرق سے معنی میں کتنا فرق ہے۔ شیر پڑھے تو درندہ، زبر پڑھے تو درندے کا لفظ بن جاتا ہے، زیر پڑھے تو شیر کسے کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں نا ہمشیرہ، تو دودھ بن جاتا ہے شیر پڑھے تو زیر اور زبر کے فرق سے معنی میں کتنا فرق پڑ جاتا ہے۔ ان لوگوں نے ایک جرم تو یہ کیا کہ وہ اپنی زبانوں کو یوں مروڑ کے پڑھتے تھے کہ اپنی طرف سے معنی پیدا کر دیتے تھے۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ، اور ان میں کچھ وہ ہیں جو زبان پھیر کر کتاب میں ملاوٹ کرتے ہیں۔ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ، تاکہ تم یہ سمجھو کہ یہ بھی کتاب ہے، وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ، حالانکہ وہ کتاب نہیں ہے۔ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ دیدہ دانستہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ ایک ہے غلط فہمی سے بندہ ایسی بات کر دے جو جھوٹی بات ہو، ایک ہے جان بوجھ کے جھوٹ بولے۔ تو جان بوجھ کے جھوٹ بولنا یہ بڑا جرم ہے۔ جو بندہ غلطی سے جھوٹ بولے اس کی اصلاح کی جائے تو وہ توبہ کر لے گا، لیکن جو جان بوجھ کے جھوٹ بولتا ہے وہ پھر جھوٹ کا دفاع کرتا ہے۔ تو
عیسائیوں کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ جان بوجھ کے ایسا کر رہے تھے۔ اس درس قرآن میں اس کی مثال کئی دفعہ آپ کے سامنے دے چکا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو شانیں ان کی کتاب میں تھیں انہیں وہ لوگوں سے چھپاتے تھے تاکہ کہیں لوگوں کو وہ شانیں پتہ چلیں اور وہ حضور پر ایمان نہ لے آئیں۔ اس وجہ سے وہ اس انداز میں پڑھتے تھے کہ ان کا مصداق بدل دیتے تھے۔ سورہ مبارکہ المائدہ آیت نمبر 15 میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، اے اہل کتاب تمہارے پاس ہمارا رسول آ گیا ہے، تم کتاب میں سے جو کچھ چھپاتے تھے رسول اسے بیان کرنا۔ وہ حضور کی نشانیاں چھپاتے تھے۔ یہ مضمون کئی جگہ پہ قرآن پاک میں موجود ہے کہ انہوں نے پہچان لیا یہ وہی نبی ہیں جن کا وعدہ کیا گیا تھا کہ وہ آئیں گے۔ انجیل میں ہے، انجیل برناباس میں، انجیل کی مختلف قسمیں ہیں، ایک ہے انجیل یوحنا، ایک ہے برناباس، ایک ہے متی، ایک ہے لوکا۔ یہ 4 انجیلیں زیادہ مشہور ہیں۔ ویسے عیسائیوں کے پاس اس سے زیادہ انجیلیں تھیں، انہوں نے وہ ساری انجیلیں ایک ٹیبل پہ رکھی، بھر گیا ٹیبل، پھر انہوں نے ٹیبل ہلایا، جو گر گئی وہ جھوٹی تھی، جو اوپر موجود رہی انہوں نے کہا یہ سچی ہیں، تو 4 اوپر رہ گئی تھی، انہوں نے کہا یہ سچی ہیں۔ یہ وہ 4 تھیں جنہیں وہ انہوں نے آج کل اپنایا ہوا ہے، لوکا، متی، انجیل برناباس۔ انجیل برناباس میں ہے کہ یوحنا یہ حواری تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ یوحنا ایک جگہ آیا تو کچھ عیسائی 38-39 عیسائی بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے تھے، وہاں یوحنا آیا۔ اس نے کہا کیا گفتگو کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمارے جو نبی ہیں نا حضرت عیسیٰ، یہ اللہ کے آخری نبی ہیں، اور یہی وہ نبی ہیں جن کے لیے حضرت ابراہیم نے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ وہ شانوں والا رسول بھیج دے جو لوگوں کو پاک کرے، کتاب و حکمت کی تعلیم دے، اور یہی بدریہ ہیں، یعنی رحمت للعالمین ہیں، ان کا واسطہ دے کے دعا کرو، رب دعا قبول کرتا ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے۔ یوحنا تمہارا بھی یہ عقیدہ ہے؟ اس نے کہا نہیں، میرا یہ عقیدہ نہیں ہے، ہاں میں یہ سوچتا ہوں کہ شاید یہ وہی نبی ہیں جن کے لیے حضرت ابراہیم نے دعا مانگی، شاید یہ وہی نبی ہیں جو رحمت للعالمین ہیں، اور شاید یہ آخری نبی ہیں، لیکن میرا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ اب اختلاف ہو گیا، کچھ عیسائی کہہ رہے تھے کہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ آخری نبی ہیں، یہ دعا ابراہیمی ہے۔ یوحنا کہتا ہے یہ میرا عقیدہ نہیں ہے۔ ان عیسائیوں نے کہا چلو حضرت عیسیٰ کے پاس چلتے ہیں، چل کے ان سے پوچھ لیتے ہیں۔ ابھی حضرت عیسیٰ کو آسمانوں پہ اٹھایا نہیں گیا، یہ اس دور کا واقعہ ہے۔ یہ 40 عیسائی اکٹھے ہو کے حضرت عیسیٰ کے پاس آ گئے۔ یوحنا نے اپنا سوال کیا کہ ہم کیوں آئے ہیں؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب سوال سنا کہ کیا آپ وہی نبی ہیں جنہیں حضرت ابراہیم نے مانگا تھا، تو حضرت عیسیٰ پر کب کی بھی تاریخ، لیکن آپ نے جواب نہیں دیا، ہاں یا نہ میں کوئی جواب نہیں دیا۔ یوحنا نے پوچھا بتائیں کہ آپ ہی رحمت للعالمین اور خاتم النبیین ہیں؟ تو حضرت عیسیٰ نے فرمایا اس کا جواب میں تمہیں کل دوں گا، جاؤ بستیوں میں پھیل جاؤ اور جتنے میرے ماننے والے ہیں ان کو جمع کرو، یروشلم کے شہر ناصرہ کے مرکزی چوک میں لوگ جمع ہو جائیں، تمہارے سوال کا جواب میں مجمع عام میں دوں گا۔ وہ کیمرے کا دور تو نہیں تھا کہ چلو ریکارڈنگ کر کے سب کو سنا دینا، تو اس لیے اللہ کے نبی نے پسند کیا کسی کو شک نہ رہ جائے، میں مجمع میں سب کو جمع دوں گا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا بستیوں میں پھیل جاؤ۔ وہ 40 آدمی پھیل گئے، بھئی کل حضرت عیسیٰ نے خطاب کرنا ہے، اکٹھے ہو جاؤ۔ عیسائی اکٹھے ہو گئے۔ دوسرے دن یروشلم کے شہر ناصرہ کے مرکزی چوک میں عیسائیوں کا اجتماع ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ تشریف لائے،
ایک بلند چٹان ہے، اس کے اوپر تشریف فرما ہوئے، یوحنا حاضر ہوا، فرمایا بتاؤ کیا سوال تھا؟ یوحنا نے وہی کل والا سوال لوٹایا، دہرایا کہ کیا آپ آخری نبی ہیں، آپ رحمت للعالمین ہیں؟ حضرت عیسیٰ پر پھر کب کبھی تاری ہوئی، فرمایا I am not that messenger، میں وہ نہیں، میں وہ نہیں، میں وہ نہیں۔ حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں میں وہ نہیں، کوئی مثل نہیں ڈھونڈا، چپ کر میرے علی ایتھے کہا I am not that messenger، میں وہ نہیں۔ یوحنا نے کہا پھر اتنی بڑی بڑی نشانیاں لے کے کیوں آئے ہیں؟ قم بِإِذْنِ اللہ کہہ کے مردے کو زندہ کر دیتے ہیں، پیدائشی اندھے کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرے اسے نظر مل جاتی ہے، کوڑے کے بدن کے اوپر ہاتھ پھیرے دستے شفا لگے بیماری دور ہو جاتی ہے، مٹی کے مجسمے میں پھونک مارے وہ پرندہ بن کے اڑنے لگتا ہے۔ اتنی بڑی بڑی نشانیاں لے کے آئے تو بعثت کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا I am with you here only for his announcement، میں تو آیا ہوں جس کے بارے میں تم پوچھ رہے ہو میں ان کا اعلان کرنے کے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، قرآن نے اللہ اکبر، نامے ہے، یہ قرآن پاک میں بھی ہے، مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد۔ I am with you here only for his announcement، وہ جن کے بارے میں تم پوچھ رہے ہو میں تو ان کا اعلان کرنے کے لیے یہاں۔ سبحان اللہ۔ حضرت عیسیٰ سے جب پوچھا جائے آپ خاتم النبیین ہیں، آپ ہیں دعائے ابراہیمی، تو سوال سن کے ان پر کب کبھی تاری ہو گئی۔ آج کوئی کس منہ سے کہتا ہے نبی ہمارے جیسے ہیں، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے بالا و والا، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضور کی شانیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک نسخے میں ہے، انجیل کے نسخے میں، کہ حضرت عیسیٰ کہتے ہیں میں نے رب کی بارگاہ میں دعا مانگی کہ وہ جس کا وعدہ تو نے کیا تھا کہ رسول بھیجوں گا مجھے ان کا دیدار کروا دے۔ سبحان آگے اللہ۔ وہ آیت آ رہی ہے جس میں وعدہ ہے، تو مجھے عالم ارواح میں میرے رب نے ان کا دیدار کروایا ہے، اور جب میں نے ان کو دیکھا ہے تو میرے دل میں ٹھنڈ پڑ گئی۔ سبحان اللہ۔ جب میں نے ان کو دیکھا ہے تو مجھے سکون مل گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کا دیدار سکون بخش ہے۔ یا اللہ جو اس پہ سبحان اللہ کہ اسے حضور کا دیدار ہے۔ 3 مہینے رجی خلقت ویخ یوسف کنعانی، جنہ محمد عربی ڈٹھا رجے دوئی جہان۔ حضرت عیسیٰ نے فرمایا جب میں نے عالم ارواح میں ان کا دیدار کیا میرے دل کو سکون مل گیا۔ ان کا دیدار سکون بخش ہے۔ اس پر کتنی احادیث ہیں کہ حضور کے دیدار سے صحابہ کو سکون ملتا تھا، پریشانیاں دور ہو جاتی تھی۔ اعلیٰ حضرت تو کہتے ہیں دیدار بہت بڑی چیز ہے، حضور کے ذکر سے ہی غم دور ہو جاتے ہیں۔ ان پہ نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے۔ اس میں احمد کا وظیفہ ہے، ہر ایک غم کا علاج، لاکھ خطرے ہوں اسی نام سے ٹل جاتے۔ جب کبھی پریشانی ہو چند گھڑیاں 10 منٹ مسلسل درود پڑھیں، پھر آپ کو اپنے اندر ایک نور محسوس ہوگا۔ جب کبھی پریشان ہو، کوئی راستہ نظر نہ آ رہا ہو، درود شریف پڑھیں، شرح صدر نصیب ہو جائے گا۔ تو جن کا ذکر نزول رحمت کا باعث ہے ان کے دیدار پر کیا کچھ ملتا۔ تو ایسی روایات ان کے ہاں موجود تھیں، لیکن عیسائیوں نے اور یہودیوں نے اپنی اپنی کتابوں سے ان کو بدل دیا۔
اس طرح وہ زبان کو مروڑ کے پڑھتے تھے تاکہ لوگ سمجھ نہ پائیں کہ اصل میں کتاب کے اندر کیا ہے. اور یہ بات بھی میں یہاں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں کہ کتاب تھی، کیونکہ کاغذ کا دور نہیں تھا، کتاب بازار میں بکتی نہیں تھی. پورے ضلع میں ایک کتاب ہو تو جو کتاب پڑھ کے سنانے والا ہے وہ پھر زیر کو زبر پڑھ دے تو معنی بدل جائے گا، کیونکہ ہر کوئی تو تحقیق نہیں کر سکتا تھا، ہر گھر میں تو کتاب موجود نہیں تھی. یہ ایک سبب تھا ان کے ہاں گمراہی پھیلنے کا، اور یہ ایک سبب تھا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، کیونکہ جو کتاب سنانے والے تھے انہوں نے صحیح سنائی نہیں ہے، انہوں نے کتاب کو بدل کے سنایا ہے، اپنی خواہشات کے مطابق سنایا ہے. اب اگلی جو آیت ہے، بلکہ اگلی 2 آیات جو ہیں، ان میں یہودیوں کے ایک عیسائیوں کے غلط عقیدے کا رد کیا گیا ہے. وہ اللہ تعالیٰ کو بھی اللہ مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، بعض حضرت جبریل کو خدا مانتے ہیں، بعض بی بی مریم کو خدا مانتے ہیں. 3 خداؤں کے وہ قائل تھے. اگلی آیت میں یہ بیان ہے کہ اللہ جن کو نبی بنا کے بھیجتا ہے نا، وہ اپنے آپ کو خدا بنا کے پیش نہیں کرتے، وہ اپنے آپ کو نبی کی حیثیت سے پیش کرتے ہیں اور خدائے واحد کو منواتے ہیں. اللہ کی عبادت چھوڑ کے میری عبادت شروع کر دو. یہ تم حضرت عیسیٰ پر الزام لگا رہے ہو، یہ تم حضرت عیسیٰ کی طرف غلط بات منسوب کر رہے ہو. حضرت عیسیٰ نے یہ تعلیم نہیں دی، حضرت عیسیٰ نے خدائے واحد کی بارگاہ کی طرف بلایا ہے، توحید کی تعلیم دی ہے. کیونکہ یہ حضرت عیسیٰ پر ان کی طرف سے الزام تھا، اس لیے قرآن نے کہا ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ. کسی آدمی کا یہ حق نہیں کہ اللہ اسے کتاب اور حکم اور پیغمبری دے. ثم یقول للناس، پھر وہ لوگوں سے کہے، یعنی اللہ کا نبی جو ہے وہ لوگوں سے کہے کونوا عبادا لی من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ. یہ کسی نبی کی شان نہیں ہے. ولیکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون. ہاں وہ نبی یہ کہے گا کہ اللہ والے ہو جاؤ، اس سبب سے کہ تم کتاب سکھاتے ہو اور اس سے کہ تم کتاب کا درس لیتے ہو. نبی کیا کہتے ہیں؟ اللہ والے بن جاؤ. کیا بن جاؤ؟ ربانی بن جاؤ. ولیکن کونوا ربانیین، اللہ والے بن جاؤ. اب آگے قرآن نے وہ راستہ بھی بتایا جو کسی کو اللہ والا بناتا ہے، بما کنتم تعلمون الکتاب، اس سبب سے کہ تم کتاب سکھاتے ہو. تو جو کتاب سکھائے وہ کیا بن جائے گا؟ اللہ والا. وبما کنتم تدرسون، اور اس سے کہ تم درس کرتے ہو، تو جو کتاب کا درس لے وہ کیا بن جائے گا؟ اللہ والا. گویا کتاب سے تعلق جوڑنا، کتاب ہے اللہ کی، تو جو اللہ کی کتاب سے تعلق جوڑے گا کتاب اسے اللہ والا بنا دے. سورہ مبارکہ الکہف، اس کی پہلی آیت ہے الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. اللہ نے جو کتاب نازل کی ہے نا اپنے محبوب پر، اس میں کوئی کجی نہیں ہے، کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے. کتاب میں ٹیڑھا پن نہیں. تو جو کتاب سے تعلق جوڑے گا کتاب اسے بھی ٹیڑھا نہیں ہونے دے گی، کتاب اسے بھی سیدھا کر دے گی. کتاب میں کجی نہیں، ٹیڑھا پن نہیں. تو جو کتاب سے تعلق جوڑ دے گا کتاب اس کے اندر بھی کوئی ٹیڑھا پن نہیں رہنے دے گی. تو اللہ والا بننے کا جو وظیفہ قرآن نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی کتاب سے تعلق جوڑا جائے. آج 7ویں رات ہے شعبان کی.
6 تاریخ گزری ہے، 7ویں رات ہے۔ 2 شعبان کو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وصال ہوا ہے۔ جس جگہ آپ کا وصال ہوا تھا اس جگہ پہ آپ نے 7000 مرتبہ قرآن پاک ختم کیا۔ کتنی مرتبہ؟ درس قرآن سے فارغ ہو کے گھر جا کے سوچئے گا میں نے اپنی زندگی میں 7 دفعہ بھی کیا ہے، 70 دفعہ یا 700 دفعہ تو چلو بڑی تعداد ہے نا۔ کئی لوگ ایسے ہیں 80 سال زندگی گزار کے چلے گئے، 7 دفعہ پورا قرآن نہیں پڑھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ وہ ہیں جس جگہ آپ کا وصال ہوا تھا اس جگہ آپ نے 7000 مرتبہ قرآن پاک کی تلاوت فرمائی، اور آپ ان ہستیوں میں سے ہیں جنہوں نے نماز کی 1 رکعت میں پورا قرآن پڑھا۔ 55 حج آپ نے کیے تھے۔ جب پہلی دفعہ آپ کعبہ شریف کے اندر داخل ہوئے تو بڑی نعمت ہے کعبے کے اندر جا کے نماز پڑھنا، تو سوچا میں اللہ کا شکرانہ کیسے ادا کروں، میں تو کعبے کے اندر آ گیا ہوں۔ عشاء کے بعد آپ گئے تھے کعبہ شریف کے اندر، تو ارادہ کیا کہ میں 2 رکعت نماز نفل پڑھتا ہوں شکرانے کی، اور 1 رکعت میں پورا قرآن پڑھوں گا۔ حضرت ابو الحسن زید فاروقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دلی کے بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب سیرت امام اعظم ابو حنیفہ میں اس کے حوالے لکھے ہیں کہ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے 1 رکعت میں پورا قرآن پڑھا، دوسری رکعت عام طور پہ جس طرح پڑھتے ہیں مکمل کی، نماز سے فارغ ہوئے روتے ہوئے دعا مانگ رہے ہیں، یا اللہ تو نے جتنے بڑے کرم کیے ہیں نا، نعمان تیرا شکر نہیں ادا کر سکتا۔ ساری رات عبادت میں کھڑے رہے، پھر بھی کہہ رہے ہیں تیرا شکر نہیں ادا کر سکتا، میری طرف سے اس شکرانے کو قبول فرما لے کہ میں تیرا شکر نہیں ادا کر سکتا۔ اس وقت آپ کو یہ بشارت سنائی دی، غفر اللہ لک ولمن تبعک الی یوم الدین، اے ابو حنیفہ اللہ نے تمہیں بھی بخش دیا ہے، اور قیامت تک جو تیری پیروی کرے گا اللہ نے اسے بھی بخش دیا۔ وَلَٰكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ، جو کتاب سے تعلق جوڑتا ہے وہ اللہ والا بن جاتا ہے۔ ہمارے جو مشائخ ہیں، ہم جنہیں ماننے والے ہیں، ان کی زندگیاں قرآن پڑھنے پڑھانے میں گزری ہیں۔ ہمارے جو مشائخ ہیں، حضور غوث اعظم نے قرآن پاک کی تفسیر لکھی ہے، تفسیر جیلانی موجود ہے، 13 سبق حضور غوث اعظم بیٹھ کے پڑھاتے تھے۔ حضور غوث اعظم حافظ قرآن بھی تھے۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، پاکستان کے اندر چشتیہ سلسلے کا جو سب سے بڑا آستانہ ہے وہ پاک پتن شریف ہے۔ پاکستان میں سلسلہ چشتیہ کے جو سب سے بڑے بزرگ تاریخی اعتبار سے ہیں وہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر ہیں۔ آپ اپنے دور میں قرآن پاک کے سب سے بڑے قاری تھے، لوگ آپ سے تجوید پڑھنے آتے تھے۔ حدائق حنفیہ میں ہے کہ اس دور میں بابا فرید، جنہیں میں کہوں قاری فرید الدین سے بڑا کوئی قاری نہیں تھا۔ حضور نظام الدین اولیاء، بہت بڑی ہستی ہیں حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی، وہ بیعت ہونے آئے ہیں پاک پتن شریف، تو حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر نے فرمایا نظام الدین قرآن پڑھنا جانتے ہو؟ عرض کیا حضور زندگی قرآن پڑھنے پڑھانے میں ہی گزری ہے، آپ مکمل درس نظامی کر کے آئے تھے بیعت ہونے، عالم تھے مکمل۔ تو بابا صاحب نے فرمایا ذرا قرآن تو سناؤ۔ اب حضرت نظام الدین اولیاء قرآن سنا رہے ہیں، بابا صاحب سن رہے ہیں۔ جس کا امتحان لینا علامہ غلام محمد صاحب، وہ شاگرد بھی ڈر ڈر کے پڑھے گا کوئی غلطی نہ ہو جائے، اور جس کا امتحان لے قاری قربان علی صاحب، وہ حافظ بھی ڈر ڈر کے پڑھے گا، پر جس کا امتحان ہی بابا فرید لے رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جب تلاوت مکمل ہوئی تو حضرت بابا فرید الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شیخ الشیوخ قطب الاقطاب، بہت بڑی ہستی، آپ نے فرمایا نظام الدین بڑی اچھی تلاوت کرتے ہو پر ابھی اور محنت کی ضرورت ہے، کیونکہ ان کا تو اپنا معیار تھا بابا فرید صاحب۔
تو حضرت نظام الدین اولیاء نے یہ نہیں فرمایا کہ دلی میں تو میرا نام چلتا ہے، وہاں تو میں بہت بڑا عالم ہوں، میں نے اتنی کتابیں پڑھی ہیں. نہیں کہا حضور میں اس لیے آپ کی بیعت ہونے آیا ہوں، میں نے سنا ہے آپ قرآن بڑا سکھاتے ہیں، میں قرآن سیکھنے آیا. آج بھی کوئی آستانوں پہ جاتا ہے بیعت ہونے کہ مجھے قرآن پڑھنا سکھا دے. کبھی ہمارے آستانوں کا معیار یہ تھا کہ آنے والا کہہ رہا ہے میں قرآن سیکھنے آیا ہوں اس لیے مجھے اپنی بیعت فرما دے. پھر بابا صاحب نے بیعت فرمایا آپ کو اور 3 کتابیں خود پڑھائی ہیں. عوارف المعارف پڑھائی ہے، کتاب التمہید پڑھائی ہے، اور اس کے علاوہ بھی آپ نے کتاب آپ کو خود درسن پڑھائی ہے. یہ جو کتاب التمہید ہے یہ عقائد کی کتاب ہے. عوارف المعارف جو ہے یہ تصوف کی کتاب ہے، سلوک کی کتاب ہے شیخ شہاب الدین سہروردی کی. تجوید پڑھائی ہے. قرأت سبع جو ہے یہ بابا صاحب نے پڑھائی ہے. تو ہم ان بزرگوں کو ماننے والے ہیں جو قرآن پڑھنے پڑھانے والے ہیں. اللہ والے بن جاؤ، قرآن پڑھ کے قرآن پڑھاؤ. ہم اپنے مشائخ کا صحیح تعارف نہیں کرا سکے. 7 شریف جائیں، جو موجودہ وہاں صورتحال ہے وہ کچھ اور ہے، اور جو 7 شریف والے بزرگ ہیں نا حضرت لال شہباز قلندر جن کا اصل نام سید عثمان مروندی ہے، انہوں نے صرف پر کتاب لکھی. علم صرف جو درس نظامی کی بنیاد ہے اس پر آپ نے کتاب لکھی تھی اس زمانے میں. اور جامعہ مظہر الاسلام یہ آپ نے دینی مدرسہ قائم کیا تھا جس میں آپ درس نظامی پڑھاتے تھے. حضرت سید عثمان مروندی رحمۃ اللہ تعالیٰ. ایک اور بزرگ ہیں جن کے ساتھ ہم نے بڑا ظلم کیا ہے، جن کے مرید ہیں حضرت پیر بلے شاہ قصوری. ان مرشدوں کا نام کیا؟ حضرت شاہ عنایت قادری. تو قوال لوگ کہتے ہیں جی وہ حضرت صاحب ناراض ہوئے تو پیر بلے شاہ قصوری نے پھر کنجریوں والا لباس پہن لیا اور مرشد کے سامنے ڈانس کیا تو وہ خوش ہو گئے. حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. شاہ عنایت قادری نے تو فقہ کی کتابوں پر حاشیے لکھے ہوئے. شاہ عنایت قادری تو بہت بڑے عالم تھے. وہ کب جا کے میلوں میں کنجریوں کا ڈانس دیکھتے تھے جن کی بیعت میں. اور پھر بلے شاہ قصوری رحمۃ اللہ علیہ مکمل عالم تھے درس نظامی. قصور میں بہت بڑے بزرگ تھے مناظر اسلام، ان کے آپ شاگرد تھے اور ان سے آپ نے درس نظامی پڑھا ہے. حضرت پیر بلے شاہ قصوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ بھی جب حضرت شاہ عنایت قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بیعت میں پہلے درس نظامی پڑھتے رہے، جاہل نہیں تھے. اور ان کے جو مرشد ہیں ان پر تو پی ایچ ڈی ہوئی ہے، ان پر تو لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں حضرت شاہ عنایت قادری پر. شرح وقایا جو ہے وقایا پر حاشیہ لکھا ہے حضرت شاہ عنایت قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. تو حضرت شاہ عنایت قادری یہ بھی بہت بڑے عالم تھے. سید عثمان مروندی، لال شہباز قلندر یہ بھی قرآن پاک کے بہت بڑے عالم تھے اور لوگوں کو قرآن پڑھاتے رہے. داتا صاحب لاہور تشریف لائے نا، مسجد بنائی ہے تو صبح بچوں کو قرآن پڑھاتے تھے. وہ داتا صاحب نے لکھا ہے کہ میں بچوں کو قرآن پڑھاتا تھا. آج مسجد میں کوئی بچوں کو قرآن پڑھانے والا اماموں سے ہم ولی تو مان ہی نہیں سکتے. داتا صاحب بچوں کو قرآن پڑھاتے رہے. تو ہمارے جو بزرگ ہیں وَلَٰكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ، الوہیت والا نہیں مانتے. الوہیت صرف اللہ کی ذات میں ہے، بے نیاز صرف اللہ کی ذات ہے. شاید یہ اصول میں نے آپ کے سامنے کبھی درس قرآن پاک میں بیان کیا ہو کہ جسے اللہ وسیلہ بنائے اسے وسیلہ ماننا ضروری ہے، اور جسے اللہ وسیلہ نہ بنائے اسے ہم اپنے طور پہ وسیلہ بنا لیں تو یہ شرک ہے. انبیاء اور اولیاء کو ہم اللہ تعالیٰ کی قرب کا وسیلہ مانتے ہیں تو ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں کوئی روب رکھتے ہیں یا اپنے زور سے بات منوا سکتے ہیں یا اللہ نہ بھی چاہے تو یہ مدد کر سکتے ہیں. یہ ہمارا عقیدہ نہیں. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے انہیں طاقت عطا فرمائی ہے اور یہ اللہ کی منشا کے مطابق ہی مدد کرتے ہیں.
اور اللہ نہ چاہے تو کوئی نبی یا ولی مدد کر سکتا نہیں۔ ہم انہیں جو وسیلہ بناتے ہیں اس میں قطعاً ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ کوئی نبی اللہ کی بارگاہ میں روب رکھتا ہو کہ دھوس دھاندلی سے بات منوا سکتا ہو۔ وہ سب اللہ کی بارگاہ میں عبدیت پیش کرتے ہیں، بندگی پیش کرتے ہیں، اللہ کی چاہت ہے، اللہ کی محبت ہے ان سے کہ اللہ ان سے محبت فرماتا ہے۔ یحبہم و یحبونہ، اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، بندے اپنے رب سے محبت کرتے ہیں۔ یہ جو اللہ کی چاہت ہے، اللہ کی محبت ہے، اللہ نے انہیں شان عطا فرمائی ہے۔ ایک تو یہ فرق یاد رہے، عیسائیوں نے تو حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا بنا دیا تھا، عیسائیوں نے تو حضرت عیسیٰ کو اللہ کے برابر قرار دے دیا تھا، وہ 3 خداؤں کے قائل ہوتے۔ ہمارے یہاں خدا ایک ہی ہے، انبیاء کو بھی ملتا رہتا ہے۔ جب بھی زمزم پینے لگے تو اس سے پہلے دعا مانگے، یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ ماء زمزم لما شرب لہ۔ تو میں اپنی گفتگو کو اس پیغام پر سمیٹتا ہوں، جسے اللہ وسیلہ بنائے، یا درود پاک بلند آواز سے یا دھیمی آواز سے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں میت چونکہ غم کا وقت ہوتا ہے خاموشی سے چلنا چاہیے۔ کہ انصار کے ہاں جب کوئی میت ہوتی، صحابہ کرام، انصاری صحابہ کرام، ان کا یہ معمول تھا، ان کے ہاں کوئی میت ہوتی تو وہ تدفین سے پہلے جب میت گھر میں پڑی ہوئی ہے تو ارد گرد بیٹھ کے قرآن خوانی کرتے اور دفنانے کے بعد بھی قبر پہ بیٹھ کے قرآن خوانی کرتے تھے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ میت کے پاس خاموشی کے ساتھ بیٹھنے کے بجائے آپ کلمہ شریف کا ذکر کریں، درود پاک پڑھیں، وہ چیزیں پڑھیں جن سے رحمت نازل ہوتی ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں، درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں، کلمہ شریف بھی پڑھ سکتے ہیں۔ میت کو لے کے جا رہے ہیں تو اس وقت بھی بہتر یہی ہے کلمہ طیبہ کا ورد کریں، درود شریف پڑھیں، اس کی زیادہ فضیلت ہے۔ کلمہ شریف پڑھتے جائیں، اس کے فضائل یہ نہیں ہے کہ ضروری ہے کہ کلمہ شریف پڑھیں، لیکن اگر کوئی کلمہ شریف پڑھتے ہوئے جائے تو اس کو آپ ناجائز نہیں کہہ سکتے۔ میں یہ مسئلہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ اس پر یہ فتویٰ نہیں لگا سکتے کہ یہ ناجائز ہے۔ ہمارے ہاں لوگ بہت سارے اپنی پسند ناپسند پہ بھی فتویٰ دے دیتے ہیں۔ کسی چیز کو حرام کہنے کے لیے قطعی الثبوت اور قطعی الدلالہ ہونا ضروری ہے۔ دلیل ایسی ہو، روایت ایسی ہو جو قطعی الثبوت بھی ہو اور قطعی الدلالہ بھی ہو، تب پھر آپ کسی چیز کو حرام کہہ سکتے ہیں۔ لیکن ظنی الثبوت اور ظنی الدلالہ روایت ہو تو اس سے مستحب ہی ثابت ہوتا ہے، اس سے آپ فرض کو یا واجب کو لے کے ان پر بھی کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا کہ ضرور کلمہ پڑھو۔ ہاں یہ احتیاط کریں کہ ہمارے ہاں آج کل جو معمول چل پڑا ہے، میت کو دفنانے جا رہے ہیں اور سیاست کی باتیں کر رہے ہیں، میت کو دفنانے جا رہے ہیں اور کہے لگا رہے ہیں۔ یہ بات ذرا دل کے کان کھول کے سنیں کہ اگر کوئی میت کے ساتھ چل رہا اور کہہ لگائے یا ہنسے تو اس کا دل سخت ہو جائے گا، اور دل کی سختی یہ بڑا عذاب ہے، دل کا سخت ہو جانا یہ بڑا عذاب ہے۔ اس لیے جب آپ نماز جنازہ پڑھنے آئے ہیں یا تدفین کی طرف جا رہے ہیں، میت کو لے کے جا رہے ہیں یا میت والے گھر بیٹھے ہیں، تو اس وقت یا تو ذکر اذکار میں مصروف رہیں، تلاوت میں، درود شریف میں، یا پھر اگر گفتگو بھی کرنی ہو تو کوئی دینی بات کریں، آخرت کی بات کریں، دل نرم کرنے والی بات کریں، غفلت والی گفتگو نہ کریں، بہت بڑا عذاب ہے۔ تو میت کے ساتھ چلتے ہوئے کہکا لگانے سے یا دنیاوی باتیں کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ باقی کوئی خاموشی سے جائے تب بھی جائز ہے، اور اگر کلمہ شریف پڑھتے ہوئے جائے تو حصول برکت کا سبب ہے۔ خاموش آہستہ آواز میں پڑھتا جائے پھر بھی جائز ہے، اور اگر دوسروں کو اس میں شامل کرنے کے لیے بلند آواز سے پڑھے پھر بھی شرعاً جائز ہے، اس کو اس سے